دوستوں، مائیکل جیکسن ایک ایسا انسان تھا جو نظام فطرت کو شکست دینا چاہتا تھا۔ اسے 4 چیزوں سے شدید نفرت تھی۔ اسے اپنے کالے رنگ، گمنامی، ماضی اور وہ عام لوگوں کی طرح 70-80 سال کی عمر میں مرنے سے شدید نفرت کرتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ گوروں کی طرح دکھائی دے، اور اس کی یہ بھی خواہش تھی کہ وہ دنیا کا مشہور گلوکار بنے۔ دوستوں، مائیکل جیکسن نے اپنی باقی کی زندگی ان 4 خواہشات کو مکمل کرنے میں بسر کی۔ اس نے 1982 میں اپنا دوسرا البم تھرلر کے نام سے لانچ کیا، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم بن گیا۔ ایک ماہ میں اس کی 6.5 کروڑ کاپیاں فروخت کی گئیں اور یہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن گیا۔ اس وقت تک مائیکل جیکسن دنیا کا مشہور ترین گلوکار بھی بن چکا تھا، اور ساتھ ہی اس نے اپنی گمنامی کو بھی شکست دے دی تھی۔ مائیکل جیکسن نے اس کے بعد اپنی سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا اور اپنی پلاسٹک سرجری شروع کرا دی۔ امریکہ اور یورپ کے 55 چھوٹی کے پلاسٹک سرجن کی خدمات حاصل کی گئیں، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، جلد، نقوش اور حرکات و سکنات تبدیل ہو گئی۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا اور نسوانی نقوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ یوں اس نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد ماضی کی باری آئی۔ مائیکل جیکسن نے اپنی بازی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا۔ اس نے اپنے ایڈریسز بھی تبدیل کر لیے، یہاں تک کہ اس نے اپنے گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے اور تمام پرانے دوستوں سے جان چھڑا لی۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوا دیے۔ اس نے مصنوعی طریقے تولید کے ذریعے ایک نرس ڈیبی رو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کرا لیا۔ ڈیبی رو کے بطن سے اس کی بیٹی پیرس مائیکل بھی پیدا ہوئی۔ اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہوگی۔ اس نے بڑی حد تک اپنی ماضی سے بھی جان چھڑا لی تھی، لہٰذا اب اس کی آخری خواہش کی باری تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا۔ مثلاً وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا اور جراثیم، وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیتا تھا۔ وہ مخصوص خوراک کھاتا تھا اور اس نے مستقل طور پر کافی سارے ڈاکٹرز ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے اور اس کے خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا، اور اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کراتا تھا۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ یہ وہ ڈونرز تھے جن کے تمام اخراجات مائیکل اٹھا رہا تھا، اور ان ڈونرز نے بوقت ضرورت اپنے اعضاء اسے عطیہ کر دینے تھے۔ چنانچہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ 150 سال تک ضرور زندہ رہے گا، لیکن پھر 25 جون کی رات اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹر نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کے رہائش گاہ میں جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹر اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن ناکام ہو گئے، تو ہسپتال لے گئے۔ وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھی، اور جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا ہو۔ وہ شخص صرف 50 سال کی عمر میں اور صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا، اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا، اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنی صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ بہت احتیاط کی وجہ سے
اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا، وہ سر سے گنجا ہو چکا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے کولے، کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشانات تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو گیا تھا۔